ایک حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے، اور ہم نے تو خدا سے چڑیوں کی طرح رزق مانگ کر زندگی گزار لی اور بڑے سکھی رہے، تم بھی یہ راہ اختیار کرو تو زندگی بڑے سکون سے گزر جائے گی۔ حکیم صاحب صبح بیوی کو کہتے، جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تکمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں آ بیٹھا ہوں، جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ پھر یہی ہوتا۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو چٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ آٹے دال مسالے کے بعد بیوی نے لکھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز جہاں لکھا ہوا تھا اس کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب خانے کے سامنے آ کے رکی۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب جن کا نام محمد علی تھا کار سے باہر نکلے، سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہتے ہیں حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب پر میں داخل ہو رہا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود تو نہیں آیا تھا، اللہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہوگی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ کھول کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ حکیم صاحب آپ میرے پاس آئے، آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی۔ حکیم صاحب میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں، انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیے، وہاں انگلینڈ میں بھی بہت کچھ، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ پڑیاں بھی بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں اپنے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ رب العزت سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اس کی دی ہوئی دوائی ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنے بہار دکھا رہے ہیں، ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ ایک آدمی نے بتایا اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے
سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ محمد علی نے کہا جب 15 سال قبل میں یہاں آپ کے مکتب میں آیا تھا تو آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا۔ چند دن قبل اس کو 106 ڈگری گردن توڑ بخار ہوا، وہ بے ہوشی کے عالم میں اس جہاں نے فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے، ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان ہوئے۔ کہا محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود ہی یہ چٹ ذرا دیکھ لیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو، اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ رب العزت، واہ تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑا ہے، صبح ورد کرتا ہوں رزاق رزاق تو ہی رزاق، شام کو کہتا ہوں شکر شکر اللہ تیرا شکر۔